بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مظاہرے کی صدارت فرما رہے آل انڈیا ملی کونسل کے صدر عالی وقار، اسٹیج پر موجود تمام ہی تنظیموں کے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر عالی وقار اور تمام ہی تنظیموں کے سربراہان، ہمارے دیگر تمام مہمان، بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے تو آپ حضرات سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ دیکھیے، ادب کے ساتھ رہنا، باوقار طریقے پہ رہنا، منظم رہنا پہلی شرط ہے کسی بھی احتجاج کے لیے۔ آپ کے درمیان میں جو آوازیں آ رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بات سنیے لوگوں کی، ساری قیادت آپ کی جمع ہے اور دسیوں ممبران پارلیمنٹ آپ کے بیچ میں آپ کی بات کہنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ ڈسٹرب کریں گے یا ڈسٹرب ہوں گے تو اس دھرنے اور مظاہرے کا وقار جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اپنی جگہ سنجیدگی سے بیٹھیے اور ہم لوگوں کی سب کی بات سنیے اور اس کا پیغام لے کر کے جائیے۔ عزیزوں اور دوستوں، میں صرف 2-3 باتیں آپ کے درمیان میں عرض کر کے آپ سے گزرتا ہوں کہ پچھلے بہت دنوں سے، کئی سالوں سے اس ملک کے سامنے بہت سے گمبھیر چیلنجز اور مسائل ہیں اور ہم لوگ اس سے لگاتار جوجھ رہے ہیں، اور جو حالات ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ہمارے سامنے اس سے پہلے 3 طلاق کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، مدارس پر حملہ، مساجد پر حملہ، یہ سارا ایک سلسلہ ہے جو لگاتار چل رہا ہے۔ اب آ کر کے جو سب سے قیمتی ہمارے بزرگوں کا اثاثہ ہے جو اللہ کے نام پر انہوں نے وقف کیا اور جس کے ذریعے سے ہم غریبوں کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ایک باقاعدہ چینلائز ہمارا ایک سلسلہ ہے، اب اس پر ہندوستان کی حکومت کی نظر ہے اور اس نے ایک ایسا بل لا کر ہم لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور پورے ملک سے ہم لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مظاہرے کے ذریعے سے یہاں پر جمع ہے اور اپنی بات حکومت ہند تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، ہماری ڈیمانڈ حکومت ہند سے ہے، ہمارے اور حکومت کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن بھلا کرے بعض میڈیا کے لوگ اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ مسلمان کی لڑائی اس ملک میں اکثریتی طبقے کے خلاف لڑ رہے ہیں یا کسی اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ کلیئر بات ہے کہ وقف کا مسئلہ ہم سے ریلیٹڈ ہے اور حکومت سے ہمارا اختلاف ہے جو وہ وقف بل لانا چاہتی ہے۔ ہم اس کا وروध کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرنے کی آواز اٹھا رہے ہیں، اور آج یہ بات ہمارے مظاہرے سے ثابت ہوگی کہ وقف ایکٹ کے سلسلے میں نہ صرف مسلمانوں کی طرف سے یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، نہ صرف مسلمان جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بلکہ سینکڑوں دسیوں ممبران پارلیمنٹ اور دوسرے تمام غیر مسلم تنظیموں کے ذمہ دار بھی ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں اور وہ آج اس وقف بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ سے 2 باتیں کہہ کے گزرتا ہوں، آپ کو بہت سے لوگوں کی باتیں سننی ہوں گی کہ ہم اس وقف بل کو کسی بھی حالت میں منظور نہیں کریں گے۔ آپ نعرہ لگائیے میرے ساتھ اور کہیے کہ یہ وقف ترمیمی بل واپس لیجئے۔ وقف ترمیمی بل 2024، وقف ترمیمی بل 2024، وقف ترمیمی بل 2024۔ یہ سمجھ لینا چاہیے ہماری حکومت کو کہ ہم اگر صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دباؤ میں ہیں، ہم کسی پریشانی میں ہیں، بلکہ ہم چاہتے یہ ہے کہ یہ ملک خوشحالی اور ترقی کے راستے پر آسانی سے چلے اور ہم سب مل کر اپنے مسائل کو حل کرتے چلیں اور یہاں پر ہر شخص کو عزت ملے، ہر شخص کو روٹی کپڑا مکان ملے اور وہ اپنے مذہبی حقوق کے ساتھ یہاں پر زندہ و سلامت رہے۔ یہ ہمارا مطالبہ، یہ ہماری کوشش ہے۔ آج کا یہ مظاہرہ آپ کو ایک نیا پیغام دے گا اور لگتا یہ ہے کہ اگر یہ بل واپس نہیں ہوا تو ہمیں جمہوری انداز میں پرامن طریقے پر دستور کی روشنی میں رہ کر اپنی لڑائی کو لمبے طریقے پر لڑنا پڑے گا۔ لیکن میں ایک پیغام چند شعروں کے ذریعے آپ سے کہہ کر کے ہٹتا ہوں کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ رہیے۔ یہ بات جو اڑائی جاتی ہے کہ ہم کمزور ہو گئے، ہم ڈر گئے، ہم خوف زدہ ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں
اور کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے درمیان یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اسی خاک سے، اسی زمین سے ابھرتے چلو، بڑو دلیرو اندھیروں سے جنگ کرتے چلو، سسکتی رات کا سانچہ پگھلنے والا ہے اور سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے اور ہم اس ملک کو صحیح راستے پر، صحیح دشا پر لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔